یہ آیت ہے سورہ نساء کی 29 اور 30۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلك علی اللہ یسیرا۔ اے ایمان والو، نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق طریقے پر مال مت کھاؤ، مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے، اور نہ خون کرو آپس میں، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور جو ایسا کرے گا، یہ کام کرے گا تعدی اور ظلم سے، تو ہم اس کو ڈالیں گے آگ میں، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ سورہ نساء میں تمام انسانوں کا ایک ماں باپ سے پیدا ہونا بتلایا، سب کا ایک رشتہ اور اخوت میں جکڑے رہنا بیان فرمایا، عام انسانوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کی ادائیگی کی طرف اشارہ اجمالی کیا گیا، پھر یتیموں اور عورتوں کا تفصیلی بیان آیا، پھر میراث کے احکام بیان ہوئے جس میں یتیموں عورتوں کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کی بھی تاکید آئی۔ اس کے بعد نکاح کے احکام آئے کہ کس عورت سے نکاح حلال ہے اور کس سے حرام، کیونکہ نکاح ایک ایسا معاملہ اور معاہدہ ہے جس سے عورت کی جان اور مال میں تصرف کرنے کا حق کسی کو حاصل ہوتا ہے۔ مذکورہ آیتوں میں عام انسانوں کی جان مال کی حفاظت اور ان میں ہر ناجائز تصرف کرنے کی ممانعت ہے۔ وہ تمام خاص حقوق تھے، اس میں یہ بتایا عام انسانوں کی جان اور مال کی حفاظت ہے اور ان میں تصرف کرنا ناجائز ہے، خواہ وہ انسان مرد ہو یا عورتیں ہوں، عزیز رشتہ دار ہو یا غیر، یہاں تک کہ مسلم ہو یا غیر مسلم، جن سے ترک جنگ کا کوئی معاہدہ ہو چکا ہو۔ یہ احکام ان آیتوں میں بیان فرمائے کہ اے ایمان والوں، نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق، مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے، اور نہ خون کرو آپس میں۔ جس طرح باطل طریقے سے غیر کا مال کھانا جائز نہیں، خود اپنا مال بھی باطل طریق سے خرچ کرنا جائز نہیں۔ جی یہاں آیا ہے اموالکم بینکم، اپنے مال کو باطل طریقے پر نہ کھاؤ۔ ایک تو یہ کہ دوسرے کا مال نہ کھاؤ، دوسرے بحر محیط میں فرمایا کہ اس کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی اپنا ہی مال ناجائز طور پر کھائے، مثلا ایسے کاموں میں خرچ کرے اپنا جائز مال جو شرعاً گناہ یا اسراف بے جا ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی ممنوع ہے اس آیت سے۔ لا تأکلوا کا لفظ آیا ہے، مت کھاؤ، مت کھاؤ سے مراد مت استعمال کرو، ہر قسم کا ناجائز استعمال منع کیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور جمہور صحابہ کے نزدیک تمام ان صورتوں پر حاوی ہے یہ لفظ باطل جو شرعاً ممنوع اور ناجائز ہیں، جس میں چوری، ڈاکہ، غصب، خیانت، رشوت، سود، قمار، تمام معاملات فاسدہ داخل ہے۔ سب کے سب ناجائز طریقے اس آیت کی ممانعت میں داخل ہے۔ باطل طریقے سے کوئی مال کھانے کی تشریح، کیا مطلب باطل طریقوں سے مال مت کھاؤ؟ آپ نے ہر جائز ناجائز معاملے کی تفصیل بیان فرما دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو تفصیلات ناجائز خرید و فروخت یا ناجائز اجارہ وغیرہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مذکور ہیں، وہ در حقیقت اس قرآنی حکم کی تشریح ہے، قرآن ہی ہے، قرآن کی تشریح میں آپ نے احادیث بیان فرمائی، اس لیے وہ سب احکام ایک حیثیت سے قرآن ہی کے احکام ہیں۔ احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے احکام شرعیہ مذکور ہیں، سب کا عام طور پر یہی حال ہے کہ وہ کسی نہ کسی قرآنی اشارے کی تشریح ہوئی، خواہ ہمیں معلوم ہو کہ فلاں آیت کی تشریح ہے یا معلوم نہ ہو۔ مضمون آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ کسی کا مال ناحق کھانا حرام ہے، لیکن اگر رضامندی کے ساتھ یعنی بیع و شراء،
خرید و فروخت یا ملازمت و مزدوری کا معاملہ ہو جائے تو اس طرح دوسرے کا مال حاصل کرنا اور اس میں مالکانہ تصرفات کرنا جائز ہے۔ کسب معاش کے ذرائع میں تجارت اور محنت سب سے افضل ہے۔ اب جو روٹی روزی آدمی کماتا ہے اس میں بہت سے طریقے ہیں، تو سب سے افضل طریقہ کیا ہے کہ تجارت۔ تجارت اور محنت سب سے افضل اور اطیب ذریعہ معاش ہے۔ رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ ایک صحابی فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی کمائی حلال و طیب ہے؟ آپ نے فرمایا یعنی انسان کے ہاتھ کی مزدوری اور ہر سچی بیع و شراء جس میں جھوٹ فریب نہ ہو، وہ کمائی سب سے افضل ہے۔ دوسری حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر جو امانت دار ہو وہ انبیاء اور صدیقین و شہداء کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر، اس کا مقام جنت میں سچی تجارت کی وجہ سے۔ یہ ہے ہمارا اسلام۔ اسی طرح آپ نے فرمایا سچا تاجر قیامت کے روز عرش کے سائے میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو سچی تجارت کرو مسلمانوں۔ ایک حدیث میں ذرا تفصیل سے بہت اچھی باتیں بتائی گئی۔ سب سے زیادہ پاک کمائی تاجروں کی کمائی ہے، یہ حدیث ہے، بشرطے کہ وہ جب بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں۔ ہاں، جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں، اور جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں۔ جب کوئی سامان کسی سے خریدیں تو تاجروں کی عادت کے مطابق اس سامان کو برا اور خراب نہ بتلائیں کہ ہم احسان کر رہے ہیں تم پر، کہ اتنی دام دے کر لے رہے ہیں، تمہارا مال تو بالکل گھٹیا ہے۔ ایسا نہ ہو، یہ تاجروں کی عادت ہے۔ اور جب اپنا سامان فروخت کریں تو واقعی کے خلاف اس کی تعریف نہ کریں، یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے اور یہ ڈبل پیسہ ہے، تاکہ ڈبل پیسہ کمائیں، ایسا نہ ہو۔ اور جب ان کے ذمے کسی کا قرض ہو تو ٹلائیں نہیں، بلکہ برابر قرض ادا کریں، یا ایکسکیوز آگے اور مہلت بڑھا کر لیں۔ اور جب ان کا قرض اسی کے ذمے ہو تو اس کو تنگ نہ کریں۔ قرض کسی کے ذمے ہو اگر تو اس کو تنگ نہ کریں بہت زیادہ، ذرا مہلت دیتے رہیں۔ تو اس حدیث میں تاجر کی ایک طرف تعریف آئی ہے تو دوسری طرف اس کی نزاکتیں، باریکیاں بھی بیان کی گئی ہے۔ ورنہ اگر تاجر نے ان چیزوں کی رعایت نہیں کی، برا تاجر بنا، تو سن لو یہ بھی حدیث ہے، قیامت کے روز تاجر لوگ فاجروں اور گناہ گاروں کی صف میں ہوں گے، بجز اس شخص کے جو اللہ سے ڈرے اور نیکی کا معاملہ کرے اور سچ بولے، ورنہ تاجروں کے لیے وعید بھی ہے، اس لیے اس کا لحاظ کریں۔